فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب قرآن شریف کو سے سنیے، دیکھیے حضرات، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ اب دنیا میں لوگ اپنی فکریں بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ اللہ و رسول نے کیا بتایا ہے۔ لوگ اپنا مائنڈ چلاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ نے کون سا راستہ کامیابی کا بتایا ہے۔ ایک صاحب ایک نیتا جی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں جتایا اسی لیے سب برباد ہو گئے۔ دوسرے صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو نہیں ہرایا اس لیے برباد ہو گئے۔ تیسرے صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ اور وہ صاحب ایک صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں صاحب کرسی پہ چلے گئے اس لیے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ اسلام کے بڑے خیر خواہ لیکن سر سے پیر تک انہیں دیکھو گے تو اسلام کا پتہ نہیں چلتا۔ اوپر بال سے لے کر کے نیچے پیر کے ناخن تک آپ دیکھتے چلے جاؤ تو پوری شباہت میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ میاں یہ مسلمان ہیں۔ فکر بڑی مفکر اسلام ہے۔ کیا ہے مفکر اسلام؟ آج ہم اپنی ان کی کسی کی فکر نہیں بتائیں گے۔ آج ہم کیوں ڈوبے اور ہماری حالت یہ کیوں ہوئی اور حالت سنبھلے گی کیسے، یہی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہی اصلاح ہے، میرا موضوع بھی ہے اصلاح معاشرہ، میرا موضوع ہی مجھے دیا گیا ہے۔ میرے کرم فرما اور اس جلسے کی روح رواں قاری انور صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کو اصلاح پر بولنا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا، آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم پونا گھنٹہ بولنا ہے، وہ باقی بتائیں گے کیا کرنا ہے، باقی بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ تو پونا گھنٹہ تک تو مجھے چلنے دیں گے خوب آسانی سے، اس کے بعد جیسا بتائیں گے وہ ویسا کریں گے نا۔ یہ بتا دیا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اگر اس میں بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اور پہلے میں نیچے اتر جاؤں گا۔ میرے اپنے کرسی سے اترنے چڑھنے سے کسی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، توجہ رکھیے گا حضرات۔ اب سنیے، ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، اے پوری کائنات کے انسانوں جناتوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ، ایک بار اللہ کا نام لو ذکر کی نیت سے، بولو اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر بولو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تائید ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، جب یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے۔ اچھا، دھوکے میں کون سی زندگی ڈالتی ہے؟ دنیاوی۔ کون سی زندگی بولو؟ دنیاوی زندگی۔ ایک ایک لفظ یہ قرآن ہے، کیا ہے بولو؟ قرآن ہے۔ میں آپ کو بار بار بلواؤں گا تاکہ آپ کے دماغ میں بار بار یہ لفظ ٹکرائے، یاد رہ جائے، اس لیے بلواتا ہوں، نیند بھی نہ آئے۔ اور قرآن شریف میں جو پیغام آیا ہے وہ پیغام بلواتا ہوں، ہو سکتا ہے بولنے ہی سے عمل کی ہمیں اور تمہیں توفیق مل جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ہرگز تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو دھوکہ دینے والی چیز دنیا ہے۔ کیا ہے بولو؟ دنیاوی زندگی۔
دوسرا دھوکہ کون دیتا ہے سب سے بڑا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ تم کو فریب میں رکھے، دھوکے میں ڈالے سب سے بڑا فریبی دھوکے باز یعنی شیطان، یعنی سب لوگ بولو یعنی شیطان۔ تو دنیا، دنیاوی زندگی اور شیطان، یہ دونوں کیا ہیں؟ انسان کو دھوکہ دینے والے۔ کیا ہیں بولو؟ انسان کو دھوکہ دینے والے۔ ایک بات، اب جب شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم جانے لگیں گے تو وہ لوگ اپنے سردار کو یعنی شیطان کو دیکھیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم نے تیری پیروی کی تھی، اب بچا، اب بچا۔ تو پتا ہے شیطانوں کا کہیں معلوم ہے بالکل بھولا بن کر اپنا دامن نکال لے گا، بھولا بن کر اپنا دامن نکال لے گا۔ سنو، آج بھی آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دھوکے باز وہاں بھی دھوکہ دے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہ اتنے لوگ اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں ایک ساتھ؟ استقبال کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں کسی کا؟ ایسے جا رہے ہیں؟ نہیں اچھا لگ رہا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آپ لوگ چچا آگے آ جاؤ، آ جاؤ آگے آگے جانے دو۔ اللہ کا ذکر سننا سب کی قسمت میں ہوتا بھی نہیں۔ جلدی جلدی آ جائیے، آ جائیے۔ ہاں ان کی جگہ پر کر لیجیے۔ ضرورت ہو سکتی ہے لیکن یہ والی ضرورت ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ایک ساتھ والی ضرورت۔ پیشاب کسی کو لگے گی تو ضروری ہے کہ ایک ساتھ کوئی لگے؟ ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کیوں لاتا؟ ہاں یہ سب ان کو مزہ آنا چاہیے، ہلڑ ہنگامہ ہونا چاہیے، وہی نہیں۔ دینی جلسہ ہے، توجہ کریں۔ اگر ہم چھٹپٹا رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کچھ دیر دیکھتے کہ مولانا کون میں چھٹپٹاتا ہے، دیکھیں چھٹپٹا نہیں پاؤ گے، 1 2 3 بس کیسے ہم چھٹپٹائیں تو ہے، عمل نہیں کرے تھے تو دیکھا نہیں چھٹپٹا کرنا، چھٹپٹاؤنا، اب چھٹپٹانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بہت سنجیدگی سے زمینی کام کرنا ہوگا، اب بہت سنجیدگی سے بنیادی کام کرنا ہوگا، اب بہت سنجیدگی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مٹا نہ دیے جائیں تو اب پھر ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل کر کے غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ حضرات توجہ کیجئے، جب شیطان کے پیروکار، شیطان کے دھوکے میں آنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، حج فرض ہو حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ نہ دینے والے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، حرام کھانے سے شیطان خوش ہوتا ہے، حرام مال اکٹھا کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، تلاوت قرآن نہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، گالی گلوچ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، عیاشیوں کے اڈے قائم کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، شراب پینے سے شیطان خوش ہوتا ہے، جوا کھیلنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہ سب شیطان کی پیروی میں کام کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے اور خوب اچھی طرح سوچئے کہ ہم جلسے جلوس بھی کراتے ہیں، بہت کچھ کراتے ہیں، قوم کو سدھارنے کا ٹھیکہ بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم غور کریں تو 95% مسلمان شیطان کا پیروکار نظر آتا ہے۔
جبکہ پیروی کا حکم ہمیں کس کی پیروی کا حکم ہے؟ قرآن پڑھیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں یعنی علماء مجتہدین اور علماء اسلام ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی، یہ سب بھی اسی میں شامل ہے، پوری امر میں ان کی پیروی کرو۔ پیروی کے لیے، فرما برداری کے لیے اللہ پاک نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اے مسلمانوں میری فرما برداری کرو، یعنی اپنے مولا اللہ کی فرما برداری کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا رسول کی فرما برداری کرو، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا اولی الامر کی فرما برداری کرو، جو تم میں امر والے ہیں، حکم والے ہیں، علماء مجتہدین ہیں، بادشاہ اسلام جو ہوتے تھے ان کی پیروی کا حکم ہے۔ اب بادشاہ اسلام ہمارے یہاں نہیں، تو اس وقت علماء کی پیروی اولو الامر کی پیروی میں آتی ہے، یعنی قوم اپنا بھلا چاہتی ہے تو علماء ربانیین کی پیروی کرے۔ کس کی پیروی کرے بولو؟ اولو الامر کیا ہے؟ پیروی کی بات کر رہا ہوں، کس کی پیروی؟ یعنی پیچھے چلو۔ پیروی کا مطلب دیکھو، کچھ ہم لوگ کہیں ڈوبنے ڈالنے لگے تو کوئی اگر بغل تو ہو بچانے والا ہے؟ پیروی پہلے سمجھو، برا نہ مانیے گا، ہماری کوئی بات اگر آپ کو کڑوی بھی لگے تو کبھی کبھی کڑوی دوا جو ڈاکٹر کھلاتا ہے وہ آپ کا ازلی دشمن تھوڑے نہیں ہے، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھلاتا ہے۔ کہیں کھلاتا ہے بولو؟ ہو سکتا ہے ہمارا لہجہ کوئی آپ کو برا ہی لگ جائے، ہمارا مقصد آپ کو برا لگانا نہیں ہے، لیکن کوئی چیز اگر بری لگے تو اس کو یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کی دشمنی میں، اور میری سچی بات اگر آپ کو کوئی بری لگے تو پھر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ کریے، پیروی پہلے سمجھو پھر بتاتا ہوں۔ یہ کبھی کبھی پیروی کرتے رہو۔ ہم قصبے میں ایک بار جربل قصبہ، ڈیولپ قصبہ ہے، جانتے ہو، پڑھا لکھا قصبہ، اس میں میں نے کہا کہ تکبر، میں نے ایک شعر پڑھا تھا، تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے ابلیس کو برباد کر دیا، ذلیل کر دیا، اور لعنت کا توق اس کے گلے میں تکبر نے ڈلوایا۔ شیطان کو کسی نے نہیں بہکایا تھا، وہ خود سب سے پہلا شیطان ہے، تو اس کو کون بہکاتا؟ تو اس کو جس نے مارا وہ تکبر ہے۔ کیا ہے بولو؟ تکبر۔ تکبر سمجھتے ہو؟ بولو یار، پھر بولا تو بولو ادھر۔ ہاں کیا ادھر سے بول رہا ہے کوئی گھمنڈ کیا؟ اب میں نے سوچا کہ یہ عام لفظ ہے، تکبر تو سب سمجھتے ہیں، اب پبلک سمجھتی کتنی ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے، کوئی افراتفری نہ کریے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کریے۔ نعرہ تکبیر، چلنا۔ اور پیروی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نشان قدم پر پاؤں رکھنا، سمجھ آئے کہ نہیں؟ کسی کے پیر پر پیر رکھنا، چلنا۔ اب یہ اس کا لغوی معنی ہے پیروی کا، کہ کسی کے پیروں پر پیر رکھ کر کے چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے، اب یہ ہوا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاح شریعت میں پیروی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا فرما بردار بن جانا، وہ جو کہے وہ کرنا، وہ جو راستہ دکھائے اسی راستے پر رہنا، وہ جو حکم کرے اسی کے حکم پر عمل کرنا، وہ جو ڈائریکشن دکھائے اسی ڈائریکشن پر رہنا، اس کی مخالفت نہ کرنا، اسے اپنا قائد اور رہنما تسلیم کر لینا، اب اس کے خلاف نہ کرنا۔ نماز میں امام کی پیروی کی جاتی ہے، اب پیروی کا کیا مطلب ہے؟ اگر امام سے پہلے کوئی رکوع کر لے،
رسول اللہ کی شریعت بتائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور سید صاحب قبلہ اولاد غوث الاعظم. نعرے تکبیر. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ حضرات یہ تو میں نے قرآن پڑھا. سید صاحب اللہ تشریف فرمایا. عالم دین توجہ کے ساتھ سنیے. میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ ورثوا العلم. نبی جو وراثت میں چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں. کیا چھوڑتے ہیں وہ نبی وراثت میں؟ سب لوگ بولو پہلے. ورثوا العلم حدیث کے الفاظ ہیں. انبیاء ایک نبی کی بات نہیں، تمام نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ ورثوا یہ جمع کا صیغہ ہے. ورثوا العلم تمام نبیوں نے وراثت میں علم چھوڑا. کیا چھوڑا بولو؟ علم چھوڑا وراثت میں. اب وراثت میں علم چھوڑا کہ اب یہ وراثت میں علم چھوڑا نبیوں نے. کیا چھوڑا بولو؟ اب جس کو جتنا علم ملے گا اتنا ہی وہ نبی والا ہوگا. جس کو جتنا علم ملے گا اتنا ہی بولو اتنا ہی. آپ کے ابا 10 بیگھہ وراثت میں چھوڑیں تو تم کہہ دو بھئی ہم کو 1 بیگھہ نہ چاہیے، 10 بیگھہ دوسرے دے دو پڑوسی کا، اور پھر کہو کہ ہم وراثت والے ہیں. تو غلط ہے کہ نہیں؟ بتائیے. آپ کو 1 بیگھہ وراثت میں نہ ملے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وراثت والے ہیں؟ نہیں ہے نا. تو نبی نے وراثت میں علم چھوڑا. اب اگر علم نہیں ہے، علم سے کوڑا ہے تو نبی کی وراثت نہیں ملی. اور جب نبی کی وراثت نہیں ملی تو نبی والا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے بے علم چو شم باید خدا کہ بے علم نہ خدا نہ شناخت. علم حاصل کرنے کے لیے اگر شمع کی طرح موم بتی کی طرح پگھلنا پڑے تو پگھل جانا. کیونکہ بغیر علم کے کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے. کیونکہ نبی کی وراثت علم ہے، اور جب تک نبی کی وراثت نہ ملے تب تک کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. پتا چلا تو جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا علم والا ہوگا، ادب کے ساتھ وہ اتنا ہی بڑا خدا والا ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. علماء ہی ہیں. اب علماء کون ہوتے ہیں؟ سنو، قرآن نے بتا دیا جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ عالم ہوتا ہے. ذرا بولیں. خدا سے علماء ہی ڈرتے ہیں. پتا چلا کہ علماء وہی ہوتے ہیں جو خدا سے بولو خدا سے ڈرتے ہیں. خدا سے ڈرتے ہیں. اور خدا سے ڈرنے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، حساب و کتاب دینے سے ڈر گیا، اور اس نے اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، گناہوں سے روک لیا، تو اللہ کے خوف کا بدلہ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. خوف خدا پیدا ہو. اور خوف خدا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ علم سے. کس سے بولو؟ اب علم کا تذکرہ ہی ختم کر دیا گیا ہمارے یہاں. علم کی بات ہی نہیں. علم سے درسگاہیں خالی ہو رہی ہیں. علم سے
درسگاہیں یکسر خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں اور دوسرے کاموں میں ہم لگ گئے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معیار یہ ہو گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کالا پیلا نیلا، کون بھوکال بنائے ہوئے ہے، کون 10 انگوٹھی ٹھانسے ہوئے ہے، کون ادھر ادھر کرتا ہے، کون الو بناتا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. علماء کی بات کی آپ نہیں سنتے ہیں. ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو علماء کی بات سنیں. اب اگر آپ کو عالم دیکھنا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے اپنے استاد گرامی سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ علامہ بدر ملت علیہ الرحمہ جب ان کے سامنے کوئی کہتا کہ فلانے مولانا نے یہ کیا، غلط کام کیا، تو پھر بلا کے سمجھاتے تھے. کہتے تھے یہ نہ کہو، اس کا نام لے کر کے کہو. مثال کے طور پر ذکی اللہ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ نہ کہو مولانا ذکی اللہ نے یہ کام کیا ہے، کہو ذکی اللہ نے یہ کیا ہے اگر کہنا ہی ہے. اور مولانا ہٹا دو. پھر سمجھاتے تھے کہ مولانا ہمارے ابو بکر صدیق بھی تھے. ذرا بولے نہ سنا. مولانا عمر فاروق اعظم بھی تھے. مولانا عثمان غنی بھی تھے. مولانا مولا علی بھی تھے. مولانا غریب نواز بھی تھے. مولانا غوث اعظم بھی تھے. مولانا امام اعظم بھی تھے. مولانا امام شافعی بھی تھے. مولانا امام احمد بن حنبل بھی تھے. مولانا امام ابو یوسف بھی تھے. مولانا سید سالار مسعود غازی بھی تھے. میرے عزیزوں، تو یہ سب عالم ہیں، علم والے ہیں. مولانا اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مولانا مفتی اعظم ہند بھی ہیں. تو مولانا نہ کہو، یہ سب مولانا ہیں، تاکہ لفظ مولانا کی توہین نہ ہو، تحقیر نہ ہو. یہ ادب ہمارے بزرگوں کے یہاں تھا، یہ علماء کا ادب تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے توڑ مروڑ ڈالا. جب ہم نے القابات کی بھرمار کی اور بڑے بڑے الفاظ لگانا شروع کر دیا، نباز ملت، مفکر ملت، فلانے ملت، فلانے ملت، فکر کچھ بھی نہ ہو، اپنی فکر نہ ہو، قوم کی فکر نہ ہو، مفکر ملت ہونے لگے تو الفاظ کے وزن بھی گھٹ گئے. ورنہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بہت بڑے دقاق عالم کا نام ملا جامی ہے. ذرا بولے نا سبحان اللہ. کیا ہے ملا؟ تو ادھر ملا کہہ دو تو پٹ کی پٹ کر ہوئی. اگر کوئی ناظم صاحب کہیں کہ ملا ذکی اللہ صاحب، تو ہمارا تنین میں بنی علاقی کریلک نقشہ بنے گا کہ نہیں؟ سمجھتا رہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو، آمین کہو ایک بار. ہاں، یہ ابھی سمجھ میں نہیں آتا.